سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا یقین رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، ان کی طرف اتارا گیا۔ والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب کے سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں اللہ پر، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے تمام پیغمبروں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور گویا کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور سب نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، آپ ہمیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دیجئے اور تیری طرف ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، کل کے آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، اور 5 چیزیں ہیں ایمانیات کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، ذات پر ایمان لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اور یوم آخرت یعنی یوم قیامت پر ایمان لے کر آنا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم تھوڑی سی تفصیل کو پڑھیں گے کہ سب سے پہلے ایمانیات میں سے ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا۔ محترم سامعین کرام، لفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی ذاتی نام ہے۔ جس طریقے سے ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا ایک نام ہے، ویسے ہی لفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اور کیا کہتے ہیں، یہ محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں، ایسی ذات کا نام ہے جو المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو ہر قسم کی صفات جو کامل ہیں وہ اس کے اندر اکٹھی ہیں۔ ومبرأ عن النقص والزوال، ہر قسم کے کمی اور زوال سے وہ بری ہے، وہ ایسی ذات ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ واجب الوجود ہے، یہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا کیا معنی؟ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے کما یلیق بشانی، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، وہ اس کا ذاتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق کی جتنا بھی جو وجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، چاہے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے وہ ملائکہ مقربین ہوں، چاہے وہ عام کیا ہے کوئی مخلوق ہو، ان سب کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ یہ مطلب ہے واجب الوجود ہونے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر علی وجہ الکمال، علی وجہ الاکمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے۔ اور صفات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض صفات وہ ہیں جو وجودی ہوتی ہیں، بعض صفات جو ہوتی ہیں وہ عدمی ہوتی ہیں، سلبی جن کو کہتے ہیں، عدمی جن کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ وجودی صفات کون سی؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہیں، مالک ہیں، ساری دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، رزق دینے والے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وجودی صفات ہیں۔ اور بعض صفات ایسی جو عدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق پیچھے آپ نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر کیا ہے، جو عدمی صفات کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں نا، ذکر و اذکار کے اندر ہم ایک جملہ بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ کھانا پینا یہ مخلوق کے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نقص ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ سونا یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا ہے، یہ نقص ہے، یہ کمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اولاد کا ہونا، اولاد کا نہ ہونا یہ مخلوق کے اندر کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، نقص ہے اور کمی ہے۔ تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اے باری تعالیٰ تو ہر قسم کی اس نقص اور زوال اور ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے، یہ تیری ذات کے اوپر کیا ہے، عیب ہے، اولاد کا ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس بات کو فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، لم یتخذ ولدا ولا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی کوئی اولاد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا، بلکہ یہاں تک بتایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ادھر ادھر چلنا شروع ہو جائیں، کس بات کے اوپر، ان دعوا للرحمن ولدا، اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کے لیے اولاد ہے۔ یہ اتنا بڑا عیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر لگانا، اور اتنا بڑا بہتان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس کے سے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس قسم کے عیب اور نقص سے کیا ہے، پاک ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ الحمدللہ، تو گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کامل صفات آپ کی ذات عالیہ کے اندر کیا ہے، موجود ہیں۔ آپ کا خالق ہونا علی وجہ الاکمل ہے، آپ کا خالق ہونا، آپ کا رازق ہونا، آپ کا قہار ہونا، آپ کا لوگوں کی حاجات اور ضروریات کا پورا کرنا، قاضی الحاجات اور حل المشکلات ہونا، یہ علی وجہ الاکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو پیدا کرنے میں، پورے مخلوق کو رزق دینے میں،
پورے مخلوق کے ضروریات کو پورا کرنے میں، پورے مخلوق کے حاجات اور مشکلات کو دور کرنے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بھی 1% نہیں، μicro% بھی آپ کہہ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، شائبہ تک نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے کیا ہے، پاک ہے، اور الحمدللہ ہر قسم کی جو خوبیاں ہیں، تعریفیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کے اوپر ایمان لانا۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وجود، ایک آدمی یہ وجود تو تسلیم کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے کر نہیں آتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے، العیاذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا، وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا قرآن مجید کے اندر مشرکین مکہ کے متعلق کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر ان سے پوچھے ہاں بھئی زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ لازمی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہے، ہاں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرنے والے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو بت ہیں یا یہ جو ہستیاں ہیں یا یہ جو فلاں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے ساتھ کیا ہے، شریک ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس چیز کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس طرح وجود کے اندر واجب الوجود ہے، ایسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اپنے مالک خالق رازق ہونے میں اور جمیع صفات کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا ہے، اتنا یہ ہے ایمان رکھنا اس حد تک، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کل آمن باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا ہے، ایمان۔ پھر انسان کو اس بات کے اوپر بھی کیا ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جتنی بھی تقدیر ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر کیا ہے، راضی رہنا، یہ ساری وہ صفات ہیں جن پر ہمارا کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے بغیر اگر رکھیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہے، اس طریقے کا نہیں ہوگا، کمی ہوگی ایمان کے اندر۔ اور بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر ہم نے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان میں سے کوئی چیز مانی یا کوئی ایسی کی تو یاد رکھیے گا ہم بسا اوقات ایمان سے بھی کیا ہے، ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ محترم سامعین اکرام، کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کیا فرمایا کہ میں ہر اس شخص کی کیا ہے، بخشش اور مغفرت کر دوں گا جو میرے پاس خالص توحید کو، جو توحید کو لے کر آئے گا اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا کیا ہے، اعلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، وعدہ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، توحید کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، توحید کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری جمیع صفات کے ساتھ کما حقہ علی وجہ الکمال علی وجہ الاکمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے، ایمان لے کر آنا۔ محترم سامعین کرام، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو گیا، اور آگے آ رہا ہے او ملائکتی و کتبی و رسولی، انشاءاللہ جی پھر آگے ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔